السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج ہے 26واں روزہ، آپ لوگوں کا ہے 26واں روزہ، میرا ہے 27واں روزہ۔ یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا 26واں روزہ ہے تو میرا 27واں کیسے ہے؟ چلیں چیک کرتے ہیں۔ یہ لوگ، آپ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، یہ کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کا 26واں اور میرا 27واں روزہ کیسے ہے۔ دوستو کل رات ہونے والی بارش اور اس سے پہلے سحری کے وقت ہونے والی ژالہ باری نے لاہور کا موسم یکسر بدل دیا ہے، اور ہماری بیویوں نے باقاعدہ طور پہ انکار کر دیا ہے کہ وہ اب گرم کپڑے باہر نہیں نکالیں گی، کیونکہ انہوں نے وہ رکھ دیے پیٹیوں میں۔ ہمارے قطع بھائی ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے، کہتے جی میری بیگم صاحبہ جڑے نا وہ کہتے جی ہن تسی بازاروں خرید کے گرم کپڑے پا لو، میں تے جڑے رکھتے نا کڈنے نہیں گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پنکھے بھی بند ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ رات تو باقاعدہ طور پہ یک ہو گئی، سردی ہو گئی ہے رات میں۔ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ 16 یا 17 ٹیمپریچر تک کل لاہور کا رات کو۔ اتنے مزے کا موسم آپ نے دیکھا، میں نے ٹی شرٹ میں آ گیا تھا، پسینے آ رہے تھے، اور میں نے اپر لیا ہوا ہے۔ افطاری سے پہلے آج واک کر رہا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہ اللہ کی عطا، یہ اس کی کرم نوازی، یہ اس کی دسترس ہے کہ وہ جب چاہے موسم بدل دے، جب چاہے بارش کر دے، جب چاہے دھوپ نکل آئے۔ اور اسی طرح ہماری زندگیوں کے موسم ہیں، جب چاہے ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور ہمیں فراز عطا کر دے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو ہم نے اکثر سنا ہوگا آپ نے کہ کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ اچھا، میں آج جو کہانی سنا رہا ہوں یہ کسی کھوٹے سکے کی کہانی نہیں ہے، ایک کھرے سکے کی کہانی ہے، جس کو ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں کھوٹا سکہ سمجھا گیا اور بوجھ سمجھا گیا۔ آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں 7 بہنوں کی کہانی، جنہوں نے ایک گھر میں جنم لیا، اور جو سب سے چھوٹی بہن تھی سمرا اس کا نام تھا۔ اب سمرا کے ساتھ کیا ہوا اور وہ بچی کیسے، لیکن سمرا کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی جو ہے، یہ سننے کے بعد یقیناً آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور وہ لوگ جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں بیٹی بڑا بڑا خرچہ ہے گیا، جو 1 2 3 بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ نالاں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں بیگم سے، یا انہوں نے سانہ چڑھ جاتا ہے، وہ ہاتھ ملنے لگتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ان کتوں پہ آوان گے۔ ان کے لیے سننی یہ کہانی بہت ضروری ہے۔ سمرا کی کہانی ایک لازوال کہانی، اور میرا خیال ہے ابھی میں نے سنائی تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے اس پورے رمضان سیزن میں اس سے خوبصورت، اس سے بہتر کہانی جو میرے دل کے قریب ہے، نہ میں نے سنی ہے نہ سنائی ہے۔ دوستو جب سمرا پیدا ہوئی تھی، 7ویں بچی، تو اس کو اس کے باپ نے دھوپ میں رکھ دیا تھا، یہ سوچ کے کہ یہ مر جائے گی، اور جب یہ مر جائے گی تو ہم کہیں گے جی ہماری بچی اتفاق سے مر گئی۔ لیکن وہ سمرا، اس کا انجام کیا ہوا، میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت پارک ہے، اور اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں کلوز کر کے تو نہیں دکھا سکتا، اور یہاں پر بڑی رونق ہے، دیکھا آپ نے۔ یہ آئیں دوستو، سمرا کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ دوستو دراصل کہانی یہ ہے کہ 2 غریب گھرانے تھے، 2 کی بیٹیاں تھیں، 2 کے بیٹے تھے۔ اب جو بیٹے صاحب تھے، مطلب ایک کا بڑا جو تھا اس کا نام اکبر تھا، چھوٹے کا اختر تھا۔ اب اکبر جو ہے وہ ایک غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا تھا۔ اختر کا بھی یہ سین تھا۔ اختر نے تھوڑی سی سمجھداری یہ کی تھی کہ اس نے کڑھائی کا کام سیکھ لیا تھا، تو وہ اکبر سے زیادہ پیسے کماتا تھا۔ اکبر جو ہے وہ دراصل
ایک مزدور تھا لیکن ذرا غصے والا تھا، اور وہ بہت جلد فلیئر اپ ہو جاتا تھا. وعلیکم السلام. نہ صرف فلیئر اپ ہو جاتا تھا بلکہ شکوے کرنے کا عادی تھا، گلے کرنے کا عادی تھا. اکبر جو ہے نا وہ شکایت کیا کرتا تھا، اور بابے کہتے ہیں شکایت نہیں کرنی چاہیے. اکبر بڑا تھا، اختر چھوٹا تھا، دونوں ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے. تو ماں نے جب رشتہ دیکھا، 2 بہنیں ملی، وہ بھی بیچارے غریب تھے. یہ جہیز لینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ مانگ نہیں سکتے تھے، اس پوزیشن میں تھے، وہ بیچارے دے نہیں سکتے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی دونوں بیٹیاں ان سے بیاہ دیں، اور بغیر کسی جہیز کے اختر اور اکبر کی شادی ہو گئی. اکبر کی بیوی کا نام رضیہ تھا اور اختر کی بیوی کا نام شازیہ تھا. دوستو، یہ جو ریس لگانا ہوتا ہے، یہ جو حسد ہوتا ہے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں برد لانا، لاگت بازی، یہ جو ہے نا، یہ آپ اپنوں سے کریں غیروں سے کریں، آپ کبھی اس میں جیت نہیں سکتے. لیکن اتفاق سے رضیہ اور شازیہ کے درمیان محبت اور اکبر اور اختر کے درمیان محبت جو ہے وہ اس وقت لاگت بازی میں چلی گئی جب اللہ تعالیٰ نے شازیہ کو پہلا بیٹا دیا اور رضیہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اکبر کو بہت برا لگا. اکبر نے بڑی دعائیں کر رکھی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے گھر میں بیٹا ہو، اور اختر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. پہلی بار تو اکبر صاحب ذرا چپ ہو گئے. انہوں نے اپنی دعاؤں کا مرکز مزارات کو رکھا، اور اللہ کے نام پہ روٹی کھلانی اور بابوں کے پاس جا کے بیٹھنا اور ان سے ریکویسٹ کرنی کہ دعا کریں میرے گھر میں بیٹا ہو. جب سیکنڈ ٹائم اللہ نے وہ وقت لے کر آیا تو شازیہ نے بیٹے کو جنم دیا، اس کے گھر میں دوسرا بیٹا ہو گیا، جبکہ رضیہ کے گھر میں پھر بیٹی نے جنم لیا. اکبر اس بار آپے سے باہر ہو گیا. اس نے بیوی کو بہت سنائی، بہت ڈانٹا، بہت طرح کی قدغنیں لگا دیں، اور اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ تو چاہتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہوں، بیٹا پیدا ہی نہ ہو. وہ بیچاری روتی تھی اور سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن اکبر جو ہے وہ نہایت سخت دل ہو گیا تھا، کٹھور ہو گیا تھا، اور وہ ہر بات پہ رضیہ کی بے عزتی کرتا تھا. اس کو احساس دلاتا تھا کہ دیکھ تیری بہن ہے وہ بیٹے جن رہی ہے اور تو یہاں بیٹیاں پیدا کر رہی ہے. خیر وقت گزر گیا، کچھ بیچ میں کچھ لوگ پڑے. دوستوں، ایک وقت آیا کہ تیسری بار ادھر بیٹا پیدا ہوا اور ادھر پھر بیٹی پیدا ہوگی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کا کیا حال ہوا ہوگا جو پہلے حسد میں مر رہا تھا اور کوڑا تھا، اور بیوی کے اوپر ظلم کر رہا تھا. چوتھی بیٹی ہوگی اس کے گھر میں اور اس نے کیا کوہرام مچایا ہوگا. لیکن 4 بچے ہونے تک رضیہ کی بہن شازیہ کو یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اکبر جو ہے وہ حسد کر رہا ہے، اور اکبر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہو. تو اب شازیہ نے اور اختر نے تھوڑا سمجھداری سے کام لیا. انہوں نے ٹسل نہیں کی، انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اکبر کی دل آزاری ہو، کبھی بچوں کے اوپر حق نہیں جتایا، اور ملنا ملانا بڑا اچھا رکھا. غریب لوگ بیچارے مل بانٹ کے کھانے والے، ادھار لے کر جینے والے، مطلب ہر مہینے کی 25 تاریخ کے بعد ادھار کی ضرورت پڑ جاتی تھی. لیکن اب اس حسد کا کیا کریں جو اکبر صاحب کے دل میں پل رہا تھا. رضیہ کے دل میں نہیں تھا لیکن اکبر صاحب کے دل میں تھا. اب ہوا دراصل یہ کہ جب 5ویں باری آئی نا، اور اتفاق سے پھر سیم رزلٹ آیا کہ شازیہ کے گھر میں بیٹا ہوا اور اکبر کے گھر میں بیٹی ہوئی، تو اختر اور شازیہ اپنے بیٹے کو لے آئے اکبر کے پاس، اور انہوں نے اس کی گود میں دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بیٹا آپ کا ہے
اپنی بیٹی مجھے دے دیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، آپ اس تکلیف سے نکل جائیں گے جو آپ روز کا آپ کا ایک مسئلہ چہرہ کہ آپ کوڑتے ہیں، بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے اور آپ کی خواہش بھی ادھوری رہ جاتی ہے، تو آپ اس سے نجات مل جائے گی۔ تو اکبر صاحب نے پہلے تو ان کی آفر کو ہی نہیں سمجھا۔ اکبر صاحب نے سمجھا کہ ان کی سالی صاحبہ اور ان کا بھائی مداخلت کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، اور پھر اپنا بیٹا دینے کی بات کر کے اپنی لت، کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں لت اچھی رکھنا، اپنی بات کو اس کی بات سے بلند کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ تو بیٹا ہم سے لے لے اور بیٹی ہمیں دے دے اپنی، ہم اس کو پال لیں گے۔ اب دوستو، حسد کرنے والے کے بارے میں تو ویسے ہی کہتا ہوں یہ تو روحانی کینسر ہے۔ حسد کرنے والا کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی سٹیپ بھی لے سکتا ہے۔ کیونکہ اکبر حسد کر رہا تھا، اختر کے دل میں، اس کی بیوی کے دل میں بھی تھوڑا بہت ضرور آ گیا تھا، مطلب وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ زیادہ مخالفت نہیں کرتے تھے، زیادہ لاگت بازی نہیں کرتے تھے۔ اکبر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتا تھا، تو اس نے ان کی آفر کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اس نے کہا تم میری غربت کا، میری حسرتوں کے جنازے کا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہو، اور تم دیکھنا کہ اگلی باری، چھٹی باری جو ہے نا میرے گھر میں بیٹا ہوگا، اور لے جاؤ اپنی اس آفر کو، خبردار تم نے میرے پہ کوئی احسان کرنے کی کوشش کی، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کوئی اتنا گیا گزرا ہوں۔ اختر اور شازیہ واپس چلے گئے، اور دوستو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ چھٹی بار پھر شازیہ کے گھر میں بیٹا ہوا، اور اکبر صاحب نے بڑے جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے اور دعائیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی رضیہ نے چھٹی بیٹی کو جنم دے دیا۔ اس بار ڈری ہوئی رضیہ کو کی بڑی کٹیس کی گئی، اس پر کہیں بھی جانے آنے کی پابندی تو پہلے تھی، اب اس پہ اچھا کھانا بھی بند کر دیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ تو چاہتی ہے کہ میں کما کے بیاتا ان کو مر جاؤں، اور تو جانے کس جنم کا بدلہ لے رہی ہے مجھ سے، اور میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا، تجھ سے شادی کی تھی، تیری ماں اور باپ کے کاندھوں سے بوجھ ہٹایا تھا تیرا، اور اب تو اس طرح بیٹیاں پے در پہ پیدا کر کے مجھے عذاب میں مبتلا کر رہی ہے۔ اکبر صاحب پاگل ہو چکے تھے، بیٹیوں کی شکلیں نہیں دیکھتے تھے، اور کام پہ چلے جانا، اب اس کے کیونکہ بچے زیادہ ہو گئے تھے، اب کمانے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس کی جو پہلی دو بچیاں تھیں ان کو اسکول میں داخل کرانا تھا، کچی پکی جو ہوتی ہے اس کو پریپ کہتے ہیں، یا نرسری جو بھی، اب وہ خرچے اس کے بڑھتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف کیونکہ وہ لوگ بالکل بھی کوئی مان تران نہیں کر رہے تھے اس کے بھائی صاحب، اور انہوں نے اس سے تعلق بھی خراب نہیں کیے، لیکن اس کے بچے جو ہیں وہ، کیونکہ وہ ہنرمند تھا، گھر میں پیسے آ رہے تھے، بہت زیادہ تو نہیں تھے لیکن اتنے تھے کہ اس کو مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اب یہ بات اکبر کو اور تکلیف دیتی تھی، حاسد آدمی تو ایسے ہی ہوتا ہے، حاسد کی ایک بات آتی ہے، بلا وجہ آپ سے سڑتا ہے، بلا وجہ حسد رکھتا ہے، کھاندے کیوں دیں، کماندے کیوں نے، گڈی کتوں آئی، ویزا کے میں لگا، تھی کس طرح ویا لی، یہ بیچارے کی پرابلم ہوتی ہے اس کی، حاسد کو اس لیے جانے دیا کریں۔ خیر دوستو، آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہوا دراصل یہ کہ 7ویں بار جو ہے وہ ادھر بھائی کی طرف سے تو 6 بیٹے اس کے کافی ہو گئے، اور اس طرف جو ہے وہ بیٹے کی خواہش نے کیونکہ ہلکان کر رکھا تھا، تو 7ویں بار ان کے گھر میں پھر ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی، اکبر نے بستر پہ پڑی ہوئی اس بیچاری رضیہ کی کٹیس کی، اس نے اپنی دائی کو، جو دائی تھی، کیونکہ اس وقت دائیوں سے بچے پیدا ہوا کرتے تھے، میں بھی جب پیدا ہوا تو میری دائی کا نام تھا آمنہ دائی، تو وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہمارے پورے سنتا کر کے بچے نا انہی کے ہاتھ کے پیدا ہوئے ہیں، اور شاید کمنٹس میں آ کے کچھ لوگ بتائیں بھی۔ اب جی وہ
کو دائی کو پیسے پوسے بھی نہیں ملے, دھکے دے کے نکال دیا گیا, اور اس نے بچی چھینی ہے ماں سے. ماں دودھ پلا رہی تھی اور اس نے اٹھا کے کڑی دھوپ کے اندر بچی رکھ دی. اب دوستو ان دونوں کی, اکبر کی اور اختر کی, ایک بہن تھے وہ بھی غریب لوگ, مڈل کلاس تھے, لیکن یہ تھا کہ آسانی سے کچن چل رہا تھا. اللہ نے تھوڑا سا بہتر معیار زندگی دے رکھا تھا. ایک گھر میں چھوٹی سی گاڑی تھی, بہت امیر تو نہیں تھے. ان دونوں کی ایک بہن تھی اور ان کو جنت آپا کہتے تھے. اب جنت آپا جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کی جان جاتی تھی اور ان سے بڑی بھی تھی وہ. اور جنت آپا کے بچے ماشاءاللہ بڑے بھی ہو چکے تھے اور بیاہے بھی گئے تھے. تو جنت آپا کو اب اس نے کیا کیا, جب کڑی دھوپ میں اٹھا کے رکھ دیا اس نیت سے کہ اب یہ بچی اس دھوپ میں مر جائے گی, ہم پہ الزام بھی نہیں آئے گا, اور میں جو ہوں میں اس کو دفنا دوں گا, اس سے جان چھوٹ جائے گی میری. بچی کو دھوپ میں رکھا تو اب ماں سے رہا نہیں گیا, تو رضیہ نے اپنی بڑی بیٹی کے ہاتھ میں ایک رکا بھیج دیا پھپھو کو, جنت پھپھو کو. اب وہ چلی گئی. تقریباً 12 سے 13 منٹ کے بعد جو ہے نا دروازہ کھلا ہے اور جنت پھپھو داخل ہوئی ہیں. انہوں نے شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا اور انہوں نے اتارا, اتر کے آئے ہائے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, کیا ہو گیا فلاں. اب وہ اکبر نے کہا جی کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے. اس نے پھر بیٹی پیدا کر دی. اس نے پھپھو نے پھر ان کی حجامت کر دی. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, تم پاگل ہو, کیا حرکتیں کر رہے ہو, اللہ کی دین ہے, اس کے اندر تمہاری بیوی کا کیا قصور ہے اور اس بچی کا کیا قصور ہے. جا کے اٹھایا, وہ بلک رہی تھی بیچاری بچی دھوپ کے اندر, یقیناً پیر جل رہے ہوں گے. جو سوزنی سے نیچے, سوزنی کہتے ہیں وہ جو بچے کے نیچے بچھاتے ہیں نا, موٹا سا کپڑا اس میں تھوڑی سی روئی بھی ہوتی ہے, بڑے چمکیلی. اب سوزنی سے نیچے اس کا جو بازو یہاں سے جو لگ رہا تھا ایسے زمین پہ یا ایڑیاں, وہ دیکھی تو پھپھو نے وہ جل چکی تھی. چھوٹی سی بچی کو بڑی اذیت ہوئی تھی. اب پھپھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ کلاس لی اپنے بھائی کی, اکبر کی. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تو پاگل ہو گیا ہے, تجھے پتہ ہے قتل ہے یہ. اس نے کہا قتل ہے تو ہو جائے. نے کہا قتل ہے تو پھر میں تجھے اندر بھی کرا دوں گی, کسی چکر میں نہ نہیں. تو پاگل ہو گیا, تو نے بیٹے کے چکر میں 7 بیٹیاں پیدا کر دیں. تجھے کیوں ضروری ہے بیٹا, اچھا کیوں چاہیے تجھے بیٹا. خیر یہ سارے معاملہ اس نے ڈانٹا ڈوٹا. پھپھو نے کیا کیا, بچی کو لیا. اس نے کہا میں نے نہیں رکھنا. تو پھپھو نے کہا میں نے تجھے دینا بھی نہیں ہے اس کو. اب انہوں نے سینے سے لگایا, کپڑے لیے ماں سے, ماں کو سمجھایا رضیہ کو, اور وہ لے کر اپنے گھر چلی گئی. اب 15-20 گھر چھوڑ کے, ان کا گھر تھا دوسری گلی میں. اب رضیہ کو سکون ہو گیا کہ میری بچی جو ہے وہ محفوظ رہے گی. اور پھر 3 دن کے بعد, کیونکہ رضیہ جاتی تھی چپ کر کے دودھ پلا کے آ جاتی تھی, اکبر کام پہ ہوتا تھا, اور اس نے کہا اس کو آپ ہی رکھ لیں, آپ کی مہربانی. تو اس کا نام سمرہ رکھا گیا. اب سمرہ نام رکھا گیا, اور اس نے بڑی کوشش کی جب وہ چھوٹی تھی 1 سال تک کی کہ اپنی بچی کو واپس لے آئے. لیکن چونکہ اکبر نے ممانعت اس کی طرف سے تھی, قدغن تھی کہ یہ بچی اس گھر میں نہیں آئے گی اور یہ میری اولاد ہے ہی نہیں, میں اس کو اپنی اولاد میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. چھوٹی سی سمرہ کو, نومولود بچی کو گھر سے نکال دیا گیا, اور باپ نے آگ کر دی اپنے نام سے بھی. اس نے کہا میں اس کو نام بھی نہیں دوں گا. پھپھو نے اپنا نام دیا, اپنے شوہر کا نام دیا. سمرہ اس گھر میں بڑے سکون سے پلنے لگی. اب اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی بچیاں جو ہیں وہ ہتھ پچھتی پڑتی تھیں, کچھ پھپھو مدد کر دیتی تھیں, کچھ ماں بیچاری کوشش کر کے اپنے بھائیوں سے, رشتہ داروں سے کچھ مانگ لیا کرتی تھی. یہ آہستہ 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 اس کی بچیاں پڑھنے لگی اکبر کی. اور دوسری طرف جو اس کا وہ تھا بھائی تھا جس سے وہ حسد کر رہا تھا, اس کے بچے اسکول گئے نہیں بیٹے, اور اس نے بیچارے نے
بڑی کوشش بھی کی بچے پڑھ لیں، وہ پڑھے نہیں. اس کو تھوڑی سی سہولت تھی کہ بچے پیٹ بھر کے بس روٹی کھا لیتے تھے، اس سے زیادہ کچھ تھا نہیں اس کے گھر میں، تو بچے وہ پڑھ نہیں سکے. وہ بیچارے چھوٹے موٹے کاموں کے اندر بچپن سے لگ گئے باپ کے ساتھ ہی. اور ادھر جو ہے اس کی بچیوں کو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کر دیا گیا، پپو کی مدد سے، بھائیوں کی اور ماں کی کوششوں سے. دوستو، سمرا کی ایج جب 16 سال ہوئی نا، تو سمرا کو ایک دن اس کی جو خالہ ہے اور اس کی رشتے کی چچی بھی ہے، اس نے بتایا شازیہ نے کہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے ہوا تھا اور بھائی جان چاہتے تھے کہ تو ان کے گھر میں بیٹا ہو، اور جب تم پیدا ہوئی تو پھر یہ ہوا، اور اس نے تمہارے باپ نے تمہیں مرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ یہ دھوپ میں مر جائے گی تو میرے پہ الزام بھی نہیں آئے گا اور میری اس بچی سے جان چھوٹ جائے گی. سمرا کو جب پتہ چلا وہ تو بڑا روئی، پہلے اس کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہا بیٹا میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں تمہاری خالہ ہوں، چچی بھی ہوں. اختر جو ہیں وہ تمہارے خالو بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور تمہارا جو حقیقی باپ ہے وہ تو اکبر ہے، اور تمہاری حقیقی ماں جو رضیہ ہے. اس وقت یہ میٹرک میں تھی، فرسٹ ایئر میں تھی جب یہ گئی ہے. اس نے جا کے اپنے باپ سے اور ماں سے بات کی ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے. تو ماں تو پہلے تھوڑی دیر رکی رہی باپ کے خوف کی سے، اس کے بعد اس نے گلے لگا کے اس نے کہا ہاں تو میری بیٹی ہے. باپ نے کہا دفعہ ہو جا، تو کوئی میری بیٹی نہیں ہے، اپنے آئی ڈی کارڈ میں دیکھ لے، تیرے آئی ڈی کارڈ میں تیرے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، اور میں بالکل تجھے نہیں اپناؤں گا، تو ایک منحوس ہے اور تیری نحوست ہے جب سے تو پیدا ہوئی ہے. میرا گھر ویسے ہی ایک ہی کولو کے بیل کی چال سے چلتا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، میں نے بڑی محنت کی، اور اس لیے تو جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، دفعہ ہو جا. اب باپ نے بیٹی کو دھتکار دیا. ماں شوہر کے خلاف بیٹی سے تعلق نہیں رکھ سکتی تھی. سمرا روتی اپنے گھر آ گئی، اور اس نے اپنی پھپھو کو، یعنی جس کو پہلے امی کہتی تھی پھر اس کو پتہ لگ گیا پھپھو ہے، ساری بات بتائی. تو پھپھو نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ تمہاری خالہ کو تم سے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹا، لیکن تم میری سگی بیٹی نہیں ہو، اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس دن کے بعد سمرا خاموش ہو گئی. سمرا نے دل لگا کے پڑھنا شروع کر دیا، اور سمرا کی طرف سے اور پھپھو کی طرف سے بچوں کی فیسیں وہاں دی جانے لگی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اکبر نے اس دورانیے میں جب سمرا ماسٹرز کر رہی تھی تو اس نے اپنی پہلی 3 بیٹیاں بیاہ دی تھیں، اور وہ جو بیٹیاں بیائی تھیں کسی رکشہ ڈرائیور سے تھی، کسی چوکیدار سے تھی، کسی گن مین سے تھی. سمرا کے ریکویسٹ کرنے کے باوجود باپ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس کو منہ ہی نہیں لگایا بیچاری کو. اور وہ تینوں بہنوں کے گھر جب جاتی تھی یونیورسٹی سے تو وہاں وہ اکثر یہ دیکھتی تھی کہ جی ایک بھنوئی جو ہے وہ گھر میں سو رہا ہے، خراٹے مار رہا ہے، دوسرا بہنوئی جو ہے وہ اپنی مطلب اس کے بہن کے اوپر بول رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے، تیسرا بہنوئی جو ہے وہ اتنا بیوقوف سا ہے وہ اپنا مطلب حصہ بھی نہیں لا سکتا کما کے. اب یہ کوڑتی تھی اور دیکھتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، میرے باپ کو میں نے منع بھی کیا، اس نے میری 3 بہنیں برباد کر دی. دوستو اس دن سمرا نے تہیہ کیا کہ اس نے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے. اس نے سب سے پہلے، کیونکہ سائنس کی ڈگری تھی، اس نے نرسنگ کر لی. نرسنگ کے بعد دیکھیں اتفاق سے نرسنگ کا یہ دوسرا کیس آیا، کیونکہ اس طرح کی کہانیاں پہ جب سناتے ہیں تو پھر اس طرح سے ریلیٹ کرتی ہوئی کہانیاں کافی لوگ اپنی سناتے ہیں. اس نے نرسنگ کے ساتھ ساتھ جب جاب شروع کی اس نے گھر والوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس نے اپنی 3 بہنوں کو سپورٹ کیا اور باقی 3 کو پڑھائی کے لیے سپورٹ کرنے لگ گئے.
اب اکبر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا. بیٹی کو منوس کہتے ہوئے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بیٹی منوس گھر میں مدد کر رہی تھی تو اسد اکبر صاحب خاموش تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے. دوستو سمرا نے 5 سال کے اندر آپریشن تھیٹر میں جب وہ کرتی تھی، سرو کرتی تھی، تو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کارڈک ڈپارٹمنٹ میں. اور کارڈک ڈپارٹمنٹ کے اندر جب یہ بائی پاس ہوتا ہے، دل کا آپریشن ہوتا ہے، تو سارا خون باڈی کا چلا جاتا ہے ایک مشین کے اندر، اور اس مشین کو کہتے ہیں ہارٹ لنگ مشین. اس مشین میں جو آکسیجنیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ آکسیجن دینے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باڈی کو نا کہ زندہ رہے ڈیورنگ دا آپریشن. تو آکسیجنیٹر جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. اس نے پہلے دیکھا کہ آکسیجنیٹرز آتے ہیں اور ٹھیکیدار لے کر آتا ہے، اور جیسی آرڈر جاتا ہے اسپتالوں میں، اس نے آکسیجنیٹر سپلائی کرنے والے ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بات کی. اس نے کہا دیکھ میں نے پیسے بنانے اپنے گھر والوں کے لیے، اور میں نے ہر صورت یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس نے کہا جی کہ آکسیجنیٹر کی فیلڈ جو ہے کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں. دوستو کیونکہ یہ بات ہے تقریباً کوئی وعلیکم السلام 20 سال پرانی، تو اس وقت آکسیجنیٹر کو 60,000 کا تھا یا 70 کا تھا یا لاکھ کا تھا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن تھا مہنگا، یہ مجھے پتا، اور یہ باہر سے آتے تھے. اب اس نے نرسنگ بھی رکھی، اور اس نے اس ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 آکسیجنیٹر جب سپلائی ہوتے تھے تو اس کے اندر یہ پارٹنرشپ کرنے لگ گئی. اس کے حالات بڑے بہتر ہو گئے. اس کو ہر آکسیجنیٹر کے پیچھے 10 سے 15,000 روپے بچ جایا کرتے تھے، جبکہ تنخواہی اس وقت اس کی بنی 7,000 کے 6,000 تھی. اس کے بعد اس نے کمیٹیاں ڈالیں، اس نے کچھ ادھار پکڑا، اس نے اپنی سیکنڈ ماں یعنی اپنی پھپھو سے زیور لیا ان کا، اور اس نے آکسیجنیٹر کا کام شروع کر دیا. اب وہ چائنا سے آتے تھے، 1-2 اور ملکوں سے آتے تھے، لیکن وہ خود منگواتی تھی، اور اس نے باقاعدہ طور پہ فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی پھپھو کے بیٹے کو رکھ کے، جنہوں نے اس کو پالا تھا، اس نے کاروبار شروع کر دیا. اب اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے جانے پہ منہ موڑ لیا کرتے تھے اور سمرا کی شکل نہیں دیکھتے تھے، اور سمرا ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی. دوستو سمرا نے پیسے کمانے شروع کیے، گھر کی حالت بہتر ہونی شروع ہو گئی. اس نے سب سے پہلے اپنے 3 بہنوئیوں کو کام چھڑا کے اس نے اپنے بزنس میں لگایا. ادھر آؤ آفس میں بیٹھو، ٹرینڈ ہو. اور اس وقت میں جب 7-8 ہزار تنخواہ بہت اعلیٰ درجے کی تنخواہ ہوتی تھی، اس نے 12-14 ہزار روپے تنخواہ پہ اپنے بھائیوں کو رکھ لیا. ان کے حالات بہترین ہو گئے. اس نے اپنے ابا سے بھی ریکویسٹ کی کہ شام کو آپ ذرا چکر ہی لگا لیا کریں، ایک لیکچر ہی دیا کریں میرے عملے کو. باپ نے منہ موڑ لیا، اس نے کہا بکواس بند کر. دوستو اب باپ ویلا ہو کے گھر بیٹھ گیا تھا، اور رضیہ جو ہے ماں جو تھی وہ اس کی بلائیں لیتی تھی. سمرا نے 3 بہنوں کو سوکھا کر دیا، پھر چوتھی کی شادی رکھی. جب چوتھی کی شادی رکھی تو وہ دیکھنے گئی ہے، بڑے اچھے خاندان میں ہوئی، اور پہلی بار ہی اس کی کاوشوں سے وہ بچی بیاہ کے لاہور کے ایک بڑے ہی پوش علاقے کے اندر چلی گئی، جہاں گاڑی بھی تھی، جہاں پر پیسہ بھی تھا، جہاں پہ اخلاقیات بھی تھے، دنیا کی ساری آسائشیں تھیں. اب خاندان بھی دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یار سمرا نے کیا کمال کر دیا، پہلے 3 بہنوئیوں کو سیٹ کیا، اب چوتھی کی شادی کی ہے، تو بلے بلے ساری زمانے نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کیا اچھا بر ڈھونڈا ہے بہن کے لیے. اس کے بعد جو تیسری بہن تھی وہ ایم فل کر گئی تھی، جو آخری تھی یعنی چھٹی نہیں 5ویں بہن، سوری، چوتھی کی شادی کرائی، پھر 5ویں بہن کی بھی اس نے شادی کروائی، اسی طرح ایک امیر گھر میں. تو جو چھٹی بہن تھی اس کو اس نے اپنے آفس کے اندر، اس کے پاس ایک مینیجر تھا، بڑا اچھا تھا، جو پچھلے 7-8 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. اس نے اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی، اور وہ بہن اور وہ بہنوئی اس کے ساتھ ہی. اب 3 بہنوئی ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کی ایک بہن اس کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ساری بہنیں بھی آئی گئی. اب سمرا
بی پی نے شادی نہیں کی اور اس سارے خاندان کو اس نے سیٹل کر دیا۔ دوستو اس ساری کہانی میں ایکسائٹمنٹ میں یہ بتانا بھول گیا کہ سمرا کی پھپھو نے جس نے اس کو پالا تھا اس نے اس کی منگنی کر رکھی تھی ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں، اور قریب تھا کہ ان کی شادی ہو جاتی، لیکن جو ہی سمرا کو پتہ لگا کہ میں ان کی بچی ہوں اور اس نے جب طے کیا کہ ان کو مجھے سپورٹ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو دوستو آپ یقین کریں کہ میں مس کر گیا اس کو، افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اس لڑکے کو سوری کیا تھا، اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گی۔ میں کہا بعد میں، اس نے کہا بعد میں یا دیر سویر میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ابھی میں شادی نہیں کر سکتی، تو میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ۔ لڑکے کا نام اقبال تھا، وہ بالکل آرام سے پیچھے ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بات چیت تھی۔ سمرا کی زندگی یہ جاننے سے پہلے کہ وہ کسی اور کی بیٹی ہے، ایک کھلنڈری بچی تھی، ذہین بڑی تھی، زندگی کو جیتی تھی، اور اس نے گھر میں طوطے رکھے ہوئے تھے، اس نے بلیاں رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ گھر میں پیسوں کی کمی اس طرح سے تو تھی نہیں۔ لیکن جس دن سے اس کو پتہ لگا تھا کہ یہ کسی اور کی بیٹی ہے اور لے پالک ہے، اس دن کے بعد سمرا کی زندگی بدل گئی تھی۔ اسی میں پھر اقبال بھی نکل گیا اس کی زندگی سے۔ دوستو اب یہ سارا معاملہ کرتے کرتے اس کی عمر 36 سال ہو گئی۔ اب 36 سال کے اندر اس کی 6 بہنیں بھی آئی گئیں۔ اتفاق سے اس کے باپ کو فالج ہو گیا۔ اس کے فالج ہونے کے بعد اس کا باپ اس کی شکل تو دیکھتا نہیں تھا، منحوس کہتا تھا اس کو، لیکن اس نے وہاں پر ڈاکٹرز لگوائے، فزیو تھراپسٹ لگوائے، سارا خرچہ اٹھایا، مطلب اس نے جتنا فیسلیٹیٹ کر سکتی تھی اس نے باپ کو کیا۔ اور جو اس کی ماں تھی وہ بیچاری، اس کو آرتھرائٹس کی مریضہ تھی، گھٹنے شنڈے اس کے رہ گئے تھے اور معدے میں اس کے درد رہتا تھا، اس کا بھی علاج کروا رہی تھی۔ اچھا اب دوسری جانب ہوا دراصل یہ، ایک اور جو وہ تھا جس کے مقابلے میں سارے بچے پیدا ہو رہے تھے، وہ میاں بیوی تھے تو بڑے اچھے اور کمائی بھی اختر کی حلال کی تھی، لیکن اس کے بچے جو بیٹے جو تھے اس کے وہ 6 تھے، اور 6 کے 6 بیٹے اس کے الٹے سیدھے کاموں میں لگ گئے، کوئی بدماشی لائن میں آ گئے، کسی نے جو بیگنوں کا اڈا اس کا ٹھیکہ، اور اس طرح کے معاملات کے اندر ایک ایک کر کے سارے بچے اس کے جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے، کیونکہ ان کی نہ تو اٹھنا بیٹھنا ٹھیک تھا، نہ ان کی کمپنی ٹھیک تھی۔ پھر انہوں نے کہیں کسی اڈے پہ قبضہ کیا تھا، وہاں سے جب انکم آئی، جب انکم آتی ہے پیسے آتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا پاگل ہو جاتا ہے، انہوں نے کوئی گن مین نکلی کو ڈیرے بنا لیے، اور پھر جب ان کا کام کافی چلتا رہا تو کوئی بڑا ٹرانسپورٹر آیا یا کوئی بڑا افسر، سرکاری افسر آیا جس کا دماغ گھوما، اس نے پھر اس پورے گروپ کو جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ کر دیا۔ دوستو ایک ایک کر کے وہ سارے 6 کے 6 بھائی اندر چلے گئے، اور اس کا چچا ان کی ضمانتوں کے لیے، ان کے وکیل کے لیے، ان تک کھانا جیل میں پہنچانے کے لیے یا کوئی بھی قانونی مدد کے لیے بھتیجی کے پاس آتا تھا سمرا کے، اور آگے سے، اور یہ لاکھوں روپے دے دیا کرتی۔ دوستو آکسیجنیٹر کا کام جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں، جس وقت کی میں بات کروں اس وقت لوگوں نے بڑے پیسے کمائے ہیں۔ آکسیجنیٹر سپلائی کرنے والی جو کمپنیاں تھیں پاکستان کے اندر، وہ آپ کو بیرونی دورے 10-15 دن کے ٹرپ یو کے یورپ کے، دبئی کے، سنگاپور کے دیا کرتی تھی۔ ورک شاپ کے نام پہ ہوتا تھا، یہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ ورک شاپ چل رہے ہیں، اور یہ ہوتے ٹیکنیک فلاں پڑھائی جائے گی، وہ ٹیکنیک کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو خیر وہ اس نے بڑے پیسے کما لیے۔ اب سمرا جو ہے اس کا نام کا ڈنکا بجنے لگا، سمرا باقاعدہ طور پہ سچی مچی کروڑ پتی ہو گئی۔ سمرا نے باقاعدہ طور پہ آرگنائزیشن بنا لی، اس نے جاب چھوڑ دی تھی، اور اب باپ جو ہے آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہوا، اور
اس نے اعتراف تو نہیں کیا، لیکن صرف یہ کرتا تھا کہ سلام کرتی تھی جواب دے دیتا، یہ پیر دباتی رہتی تھی تو پیر کھینچتا نہیں تھا، فلمی انداز میں ہوتا نا، پیر پتا جی نے پیچھے کر لیا، چرن چھونے نہیں دیے۔ آہستہ آہستہ وہ نرم ہوتا گیا اور اس کو احساس ہوتا چلا گیا کہ یار اس کی بیٹی نے جو اس کے لیے کیا ہے، یہ تو 7 بیٹے ہوتے تو وہ بھی نہ کر پاتے۔ اور پھر جب اس کو ان بیٹوں کا انجام بتایا جاتا، کیونکہ تو بستر میں تھا، کہ جب بھائی آتا اور ہر بار بتاتا کہ میرے ایک بیٹے کو ایسے ہو گیا، فلاں کو ایسے ہو گیا، اس کی ضمانت ہوگی، اس کی نہیں ہوئی، 3 باہر آ گئے ہیں، 3 اندر ہیں، وہ بھی سمرا کے پیسوں سے اور اس کی مدد سے، تو تب اس احمق، جاہل، گوار اور بیمار آدمی کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یار یہ تو بیٹیاں جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ خرچہ ہے اور یہ بوجھ ہے، اس نے سارے بوجھ اٹھا لیے، اس نے سارے خرچے اٹھا لیے۔ ایک سمرا نے 6 بہنیں بیاہ دیں، چچا کے 6 بیٹوں کی سہایتا کر رہی تھی کسی نہ کسی حوالے سے، جو بھی قانونی مدد کر سکتی تھی۔ خاندان کے اندر کئی بچیوں کی اس نے شادیاں کروا دیں، کیونکہ اللہ نے اس کو عطا کر رکھا تھا۔ دوستو، ایک ببر شیرنی نے سارے خاندان کی آنکھیں خیرہ کر دیں، کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، اور سمرا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا۔ اور پھر ایک دن اس کا جو باپ تھا وہ اس بات کا اعتراف کر بیٹھا، اس نے کہا سمرا، میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ شاید میرا آخری جملہ ہوگا تم سے، اور یہ آخری جملہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ انا کا بت پال کے میں نے رکھا اپنے اندر، تکبر کی سیڑھی پہ بیٹھا رہا، جہالت کا علم بردار تھا میں، اور مجھے یہ اعتراف اس وقت پہلی بار کر لینا چاہیے تھا کہ جب تم نے پہلی بار اپنے تینوں بہنوئیوں کی مدد کی تھی، ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی تھی، لیکن اتنا عرصہ صرف میں نے اس لیے گزار دیا کہ میں ایک جاہل تو ہوں لیکن ایک متکبر آدمی ہوں، جہالت سے بھرا ہوا آدمی ہوں۔ لیکن آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو 100 پتروں سے بہتر بیٹی ہے، 100 پتر ایک طرف، میری بیٹی سمرا ایک طرف۔ سمرا کہتی کہ افتخار بھائی، جب میں نے اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہیں، کہتی افتخار بھائی میرا روزہ کھل گیا۔ جس طرح ایک روزے دار ہوتا ہے نا، شدید چلچلاتی دھوپ میں سارا دن گزارتا ہے، اور شام کو افطاری کے وقت اس کو ایک کھجور کھانے کے بعد ساتھ ہی ایک ٹھنڈا یخ جو ہے نا، وہ سکنجبین مل جائے، پانی مل جائے، کہتی افتخار بھائی میرا روزہ افطار ہو گیا۔ میرے باپ نے مجھے گلے سے لگا لیا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا اور کہنے لگا کہ نہیں بیٹا، بیٹی تو بیٹوں سے بہتر ہے، میں غلط تھا، تو ٹھیک تھی، تیری ماں ٹھیک تھی، وہ سب ٹھیک تھے جو کہتے تھے کہ نہیں تم بیٹی اس طرح سے اللہ سے مت مانگو، تمہاری یہ بیٹیاں ہی تم دیکھنا کتنی اچھی نکلیں گی، لیکن میں کمبخت یہ اس عادت سے محروم رہا۔ سمرا کو گلے لگا لیا، روتا رہا، سمرا سے معافی مانگی، اس نے کہا ابا جی خدا کا خوف کریں، آپ کا ایمان اور آپ کا جو نظریہ تھا بدل گیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد پھر جب باپ نے اس سے معافی مانگ لی، اس کا ماتھا چوما، اور آپ سوچیں دوستوں کہ اس کو 36-37 سال لگ گئے اس باپ کو قائل کرنے میں، جس نے پہلے دن اٹھا کر دھوپ میں رکھ دیا تھا کہ مر جائے چنگا، مر جائے گی تو کما کے مر گئی، تاکہ الزام نہ آئے، وہ پھپھو اگر نہ آتی، اس کو نہ بچاتی تو کیا ہوتا۔ اب وہ باپ اعتراف کر رہا تھا۔ اب کہانی کا یہ والا پورشن بڑا مزے کا ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا، معافی تلافی ہو گئی، باپ تھوڑا تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو گیا، اور ایک دن باپ نے بیٹی کو بلایا اور اس نے کہا کہ بیٹا میں نے آج تک تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ اس نے کہا ابا جی آپ بتائیں کیا مانگتے؟ اس نے کہا جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نا شادی کر لے، میں تجھے سہاگن دیکھنا چاہتا ہوں بیٹا۔
دوستو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وقت کیسے بدل دیتا ہے. یہ وہ شخص تھا جو کٹھور تھا, جاہل تھا, ان پڑھ تھا, جوان تھا, اور بیٹی کو دھوپ میں رکھ رہا تھا نومولود کو کہ جل کے مر جائے, دھوپ سے مر جائے, اور ہم کہہ دیں گے مر گئی. آج وہ کتنا پولائٹ ہو گیا بیٹی کے ساتھ, وقت بدل گیا. اس بیٹی نے وعلیکم السلام یہ ثابت کر دیا کہ صرف بیٹے اچھے نہیں ہوتے, وعلیکم السلام, بیٹیاں بھی اچھی ہوتی ہیں. تو اب وہ اس کو گلے بھی لگاتا ہے, اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے, اس کی گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہے, گھر بھی بڑا لے لیا. وارے نعرے ہو گئے نا, ایک بچی نے کر دیے. اس کے بعد جی باپ نے جب کہا نا کہ تو میرے کہنے سے شادی کر لے, تو اس نے کہا جی میں آپ کے حکم کے آگے سر جھکاتی ہوں, لیکن میرے کہنے سے لڑکا ڈھونڈنے سے پہلے ایک دفعہ پتہ کر لیں کہ کیا اقبال جو ہے اس کی شادی ہو گئی ہے, یا اگر ہو گئی ہے تو کیا صحیح چل رہی ہے. انہوں نے اپنی بہن کو بلایا, پھپھو کو جو اس نے پالا تھا, انہیں جا کے جب اقبال کے گھر گئے اور اس کی پھپھو نے اور اس کی والدہ نے پتہ کیا, تو پتہ ہی چلا کہ اقبال کے والدین مر چکے ہیں اور اقبال کی بہنوں کی شادی ہو گئی ہے. اتنے بڑے گھر کے اندر اقبال اکیلا رہتا ہے, اور اس نے گھر کے اندر بہت ساری بلیاں اور کتے پال رکھے ہیں, لیکن اس نے شادی نہیں کی. دوستو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسا کمال کام ہے کہ اس نے شادی نہیں کی, اور جب اسے یہ پوچھا گیا تم نے شادی نہیں کی, تو اس نے کہا بس ویسے ہی نہیں کی. تو اس کی پھپھو نے کہا کہ بیٹا یہ سٹیٹس ہے اب سمرا کا, اور ہم تم سے وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, سمرا خود جوڑنا چاہتی ہے. تو دوستو اقبال نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نے شادی تو کرنی نہیں ہے, لیکن میری شادی نہیں ہوئی, تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. اب اس کی پھپھو آئی, اس کی والدہ آئی, انہوں نے آگے سمرا کو بتایا کہ یار ہم وہاں گئے تھے اور اقبال کی شادی تو نہیں ہوئی ہے, اس کی والدین مر چکے ہیں, بہنوں کی شادی ہو گئی, گھر میں اکیلا رہتا ہے, اور پوری بلڈنگ کے اندر کتے اور بلیاں رکھی ہوئی ہیں اس نے. تو سمرا کی آنکھوں پہلے آنسو ہے, اس نے کہا میں سمجھ گئی ہوں, اور اگر آپ لوگ سب مجھے اجازت دیں اور آپ کو برا نہ لگے تو میں اقبال سے جا کے بات کروں. تو نے کہا جاؤ. دوستو سمرا نے گاڑی نکالی, اقبال کے گھر گئی, جا کے بیل دی ہے. تو اقبال صاحب نے کھولا, ہاتھ میں کہتی ہے وہ تھا تولیہ تھا, جس طرح بال صاحب پوچھتے نا, ایسے کر کے آیا تو دیکھا اس نے, دروازہ کھولا. تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے. سمرا نے کہا کیسے اقبال؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. اس نے کہا کہ میری والدہ اور پھپھو رشتہ لے کر آئی تھی, تم نے انکار کر دیا. تو اقبال نے کہا ہاں کر دیا. تو سمرا نے سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ مجھ سے شادی کرو گے. وعلیکم السلام, ایک منٹ جی. تو اقبال نے فوری طور پر مسکرایا اور اس کو کہتا ہاتھ پکڑ کے کہ ساری باتیں تم دروازے پہ کرنی ہے تم نے. دوستو اندر چلے گئے. سمرا نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اقبال صاحب نے ہاں کر دی. تو نے کہا میرے والدین کو نہ کیوں کی تھی؟ کہتا بس میں غصے میں کہہ تو گیا, لیکن میں سو نہیں سکا 2 دن. میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شادی کہیں اور کر دیں, لیکن میں نے اتنی انفارمیشن رکھی ہوئی تھی کہ تمہاری کہیں شادی نہ ہو. دوستو اقبال اور سمرا, جس نے سمرا نے رشتہ صرف اس سے توڑ دیا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کو, خاندان کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی. رشتہ ٹوٹنے کے 17-18 سال کے بعد شادی کے بندھن بندھ گئے. سمرا کی شادی ہو گئی. سمرا کی 2 بیٹیاں, ایک بیٹا جرمنی میں ہوتا ہے. سمرا کا اقبال بچھڑ چکا ہے, لیکن سمرا نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے, اور وہ آج بھی بزنس کرتی ہے پورے یورپ میں. اور وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں چیزوں کو بیکار, وہ بیکار نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ انسان تو بالکل بیکار نہیں ہوتا.
اور بیٹیاں یہ تو ہوتی ہی بھاگوں والی ہیں. مجھے یقین ہے دوستو آج کی کہانی سن کے آپ کے ہوٹوں پہ ایسی ہنسی آئی ہوگی جیسے میرے، کیونکہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے سمرا کی کہانی. آگے سنائیے گا اپنی بچیوں کو تاکہ ان میں جذبہ پیدا ہو. اور مجھے دیجیے اجازت، ہاں سمرا کے لیے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.